بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری پچھلی ویڈیو کا ٹاپک تھا تمیوجن چنگیز خان کیسے بنا اور منگول برادری کیا تھی۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چین پر یورش اور خطہ۔ ملک چین ہمیشہ سے خانہ بدوش حملوں کا نشانہ رہا تھا۔ چین کی غیر معمولی دولت نہ صرف ان کے لیے باعث کشش تھی بلکہ اس قدیم اور مہذب قوم کا فاتح کہلوانا ایشیا بھر میں باعث عزت افتخار سمجھا جاتا تھا۔ خانہ بدوش البتہ سرحدی علاقوں میں لوٹ مار کر کے مطمئن ہو جاتے تھے۔ چنگیز خان کے خروج کے پیچھے گولڈن خان کی خانہ بدوش طاقت کا خوف تھا۔ اس نے چند بادشاہ کی حاکمیت ایک مدت سے قبول کر رکھی تھی۔ اسے وہ ٹیکس ادا کرتا تھا اور اس کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دینے پر اسے چاؤ کرسی کا لقب اور نشان عطا کیا گیا تھا۔ یہ نشان وانگ خان کے قافلے کی بھی علامت تھی، لیکن اب چونکہ چنگیز خان منگول بھر کا خان بن چکا تھا، اس لیے اسے یہ توقع تھی کہ چین بادشاہ کے لیے منگولیا میں طاقت کی نئی شکل کو قبول کرنا مشکل ہوگا۔ سرحدوں پر ایک طاقتور حکمران چین کے لیے ایک مسلسل خطرہ تھا، اگرچہ چین حکمرانوں نے 1206 تک اس کا اظہار نہ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سنگھ کے ساتھ ان کی جنگ چھڑ چکی تھی۔ 1208 میں امن کے حصول کے بعد سنگھ کو دگنا خراج ادا کر کے اور چین کو اپنا حکمران تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ ملک چین کو زمانے کی دست برد سے بچانے والی عظیم دیوار کے پیچھے رونما ہونے والے واقعات بلند و بالا ایشیا سے قطعی مختلف تھے۔ یہاں تقریباً 5000 سال پرانی انسانی تہذیب آباد تھی جس کی 30 صدیوں پر محیط تاریخ رقم کی جا چکی تھی، اور یہاں بسنے والے انسان جنگ و جدل کے ساتھ ساتھ مراقبوں اور ریاضتوں میں بھی اپنی زندگی گزار چکے تھے۔ کبھی ان انسانوں کے آباد خانہ بدوش ہوا کرتے تھے۔ گھڑ سواری اور تیر کمان کا استعمال ان کی زندگیوں کا لازمی جزو تھا، لیکن 3000 سالوں سے انہوں نے کہیں نقل مکانی کرنے کی بجائے شہر تعمیر کرنا شروع کر دیے تھے، اور اس دور میں خاصا کام بھی کر ڈالا تھا۔ ان کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی، اور جب انسان بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے پر ہجوم کی سی حالت ہوتی ہے، وہ دیواریں تعمیر کرتے ہیں اور خود کو انسانوں کی مختلف ذاتوں اور درجوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ عظیم صحرائے گوبی کے باسیوں کے برعکس عظیم دیواریں چین کے پیچھے رہنے والوں میں غلام، کسان، مفکر، سپاہی اور بیکاری سبھی کچھ تھے۔ ان میں تعلیم یافتہ چینی عامل، ڈیوک اور شہزادے بھی تھے۔ ان کا ایک بادشاہ تائی بھی ہوتا تھا جسے وہ آسمانوں کا بیٹا کہتے تھے۔ سال 1210 12 جانوروں کے چینی کیلنڈر میں بھیڑ کا سال منایا جاتا تھا۔ تخت پر چین یا گولڈن خاندان براجمان تھا۔ عدالت جدید بیجنگ کے مقام کے نزدیک ہی ین کنگ کے مقام پر تھی۔ خطہ ایک بوڑھی عورت کی طرح تھی جو مراقبے اور ریاضت میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس کا لباس بھاری بھرکم کپڑوں پر مشتمل تھا۔ وہ ہر وقت بچوں میں گری رہتی تھی جو اسے کم ہی ستاتے تھے۔ اس کے جاگنے اور سونے کے اوقات پہلے سے طے شدہ تھے۔ وہ گاڑیوں کے قافلے میں سفر کرتی، خدمت پر نوکر چاکر
मामूर होते और मुर्दों की निशानियों के तौर पर लगाई टैबलेट्स यानी यादगारी तख्तों के पास रुक कर दुआ करती। बूढ़ी औरत का लिबास मुतफर्रक रंगों वाला और सिल्की होता था, जबकि इसके नौकर सूती कपड़े का पहनावा पहनते और इसकी चरीट के आगे आगे नंगे पांव भागते थे। इसके आला मनसब पर फायज अमालों के सरों पर छतरियां तानी गई होती थीं। इनकी रहायशी बस्तियों के अंदर दाखिले के मुकाम पर स्क्रीनें नस्ब की गई थीं ताकि आवारा शैतानों के दाखिले को रोका जा सके। इसने इंसानों का रवैया दुरुस्त रखने के लिए कई रसूमात इख्तियार कर रखी थीं। 1 सदी कबल शमाल की तरफ चीन मुल्क में दाखिल होने वाले नीम वहशी खुद चिन थे। उन्होंने अजीम दीवार के पीछे खुद को इंसानों के समंदर में जज़ब कर लिया, इनकी रसूमात को अपना लिया, इनके पहनावे पहन लिए और कैथे के तर्ज़े ज़िंदगी और रहन सहन में गुल मिल गए। कैथे के शहरों के अंदर गुनगुनाती नदियाँ और पानी पर चलने वाले बजरे थे। यहाँ मर्द शराब शबाब के मज़े लूटते थे। औरतों के हाथ में रवायती घंटियाँ थीं जिनकी मधुरता मर्दों को लुभाती थी। पगोटा की छत पर बैठकर मंदिर के पुजारियों की बातें सुनते उन्होंने बोले वक्तों की तहरीर करदा यम्बू कुतब का गहराई से मुताला किया और टी आंग के मुनक्कद करदा जश्नों का तज़किरा किया। वो चीन के आदमी थे जिनका अव्वलीन काम सल्तनत की ताबेदारी थी। अगरचे मास्टर को आंग के दौर में वो शाही सवारी को देखकर फिक्रा कसते थे कि बदी आगे और नेकी पीछे जा रही है, या कोई आवारा मनश शायर नशे में धुत दरिया किनारे चांद की रोशनी के सहर में खोया दरिया में जा गिरता है और डूब जाता है। ये मौत इसे दवाम बख्श जाती है। करूने वस्ती का रमता गोया शायर मुस्तगरक था। सितारा शिनास छत पर बैठा सितारों की हरकत में महव था। दीवारों के पार से किसी परिंदे की कूक सदा नहीं दे रही थी। सिर्फ लंबी रात की खामोशी में हवा सरगोशियां कर रही थी और मौत के भूत गमो यास की कैफियत में इधर उधर सरगर्दां थे। डूबता हुआ चांद गिरती बर्फ पर चमकना चाह रहा था। हर तीर ज़ाया हो चुका था, हर कमान टूट चुकी थी, जंग के घोड़े की ताकत जवाब दे चुकी थी। ये फौज के पंजा इस्तबदाद में जकड़ हान ली का शहर था। गोया मुगनी शायर एक ऐसी तस्वीर देख रहा था जिसमें खुद मौत हर सू रक्सा थी। अहले खत्ता के पास जंगी इंजन और कदीम चरीट थे जिन्हें घोड़े खींचते थे। इसके अलावा पत्थर फेंकने वाली मंजनीकें थीं जिनके रस्से खींचने के लिए 200 इंसानों की ताकत दरकार थी। इनके पास उड़ने वाली आग थी जिसे बांस के सुराखदार डंडों के जरिए फेंका जाता था। जब से मुसल्लह दस्तों और इनके चरीट ने एशिया के मैदानों में नकलो हरकत की थी और जंगी कमांडर के मंसूबों पर गौर करने के लिए एक किलानुमा इमारत तमीर की गई थी, तब से अहले खत्ता के लिए जंग लड़ना एक आर्ट का मुकाम बन चुका था। वानती जो जंग का देवता था, इसके पास पैरोकारों की कमी ना थी। अहले खत्ता की ताकत इनकी तरबियत याफ्ता अफवाज और इंसानों की एक कसीर तादाद के नज़्मो ज़बत में पिन्हा थी। एक कमज़ोरी का जिक्र करते हुए एक खत्ताई जर्नल ने 7 सदियां कबल लिखा था कि एक हुक्मरान अपनी फ़ौज को बादशाहत की तरह चलाकर इस पर बदकिस्मती के साए डाल सकता है जब इसे इन हालात का इल्म ना हो जो फ़ौज को दरपेश हैं। इसे लंगड़ी फ़ौज कहते हैं और इससे सिपाह में बेचैनी फैलती है, और जब कहीं फ़ौज में बेचैनी फैलती है तो अनारकी जन्म लेती है और फतह कहीं दूर रह जाती है। खत्ता की कमज़ोरी
اس کا حکمران بادشاہ تھا جو خود تو ین کنگ سے نکلتا نہیں تھا اور قیادت سیادت کی جملہ ضروریات اپنے جرنیلوں پر چھوڑ دیتا، جبکہ عظیم چینی دیوار کے اس پار بیٹھی خانہ بدوش منگول فوج کی طاقت اس کا بے مثال خان تھا، جو خود فوج کی کمان کرتا تھا اور اپنے عہد کا یکتا رہنما اور جرنیل تھا۔ چنگیز خان کا معاملہ اٹلی کے ہنی بال سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے پاس جنگجوؤں کی تعداد محدود چنداں تھیں۔ ایک اکلوتی فیصلہ کن شکست خانہ بدوشوں کو ہمیشہ کے لیے ان کے صحرا میں واپس دھکیل سکتی تھی، جبکہ ایک مشکوک فتح لا حاصل تھی۔ چنانچہ انسانی جانوں کا ضیاع چاہے زیادہ ہو یا کم، فتح فیصلہ کن درکار تھی۔ وہ فوج کے ڈویژنوں کو جنگ میں اس طرح حرکت دیتا جیسا شطرنج کی بساط پر کوئی استاد چالیں چل رہا ہو۔ ماضی میں بھی جب خطہ کے اقتدار کا سورج پوری آب و تاب سے چمک دمک رہا تھا، بادشاہ نے عظیم دیوار کے پار بسنے والے خانہ بدوشوں سے مال غنیمت کا مطالبہ کیا تھا۔ کمزوری کے ایام میں خطہ کی سلطنتیں خانہ بدوشوں کی طرف چاندی، ریشمی سلک، تیار شدہ چمڑا، قیمتی تراشا ہوا پتھر اور اناج اور شراب سے لدا ہوا کاروان بیچنے پر مجبور تھیں۔ یہ ایک طرح کی سیاسی رشوت تھی تاکہ خانہ بدوش ان یعنی خطہ پر حملہ آور نہ ہوں۔ کئی درباری مورخ اسے عظیم شان و شوکت کا اظہار گردانتے ہیں اور دوستی کے تحائف قرار دیتے ہیں، لیکن طاقت کے سالوں میں ایسے تحائف کے بدلے خانہ بدوش خانوں سے تاوان طلب کیا جاتا تھا۔ ماضی کے قبیلے نہ ان شاندار تحائف کو بھولے تھے اور نہ ہی خطائی اعمال کے غم و غصے کو، بلکہ ان کو سر پر ہیٹ پہننے اور کمر پر پٹی باندھنے والوں کی عظیم دیوار کے اس پار کبھی کبھار ہی مہم جوئی بھی یاد تھی۔ چنانچہ مشرقی گوبی کے لوگ زیریں بادشاہ کی براہ نام رعایا تھی۔ کہنے کو مغربی میدانوں کے امراء کے پاس علاقے کا انتظام و انحصرام تھا۔ چنگیز کا نام سرکاری اعمالوں میں فہرست میں باغیوں کے خلاف کماندار کی حیثیت سے درج تھا۔ حسب دستور ین کنگ کے ہر کارے منگول خانہ بدوشوں سے گھوڑے اور مویشیوں کا تاوان لینے پہنچ گئے، لیکن اس مرتبہ منگولوں نے یہ تاوان ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ ان حالات میں صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنگیز کے رویے کو دو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے: ہوشیار اور منتظر۔ گوبی کے اندر اپنی مہمات کے دوران چنگیز نے عظیم دیوار کا باغور جائزہ لیا تھا اور اس کے میناروں کے اوپر بنے دروازے اور اینٹوں اور پتھر سے بنی اس مضبوط ترین تعمیر پر گہری نگاہ ڈالی تھی، جس پر 6 گھڑ سوار بیک وقت دوڑ سکتے تھے۔ عظیم دیوار کے ہر دروازے کے اوپر ین کنگ کا پھریرا تھا، لیکن مغربی میدانوں کی طرف سے کسی کو اس پر رتی بر توجہ نہ دی۔ سرحدی قبائل، باہر کی آبادیوں کے لوگ اور خطا کے حکمرانوں کی خدمات پر معمور لوگ مصنوعی دہشت کے اس مظاہرے کی تہ میں پہنچ چکے تھے اور آپس میں طے کر چکے تھے کہ زریں بادشاہ خانہ بدوشوں کے خان سے خوف زدہ تھا۔ چینی بادشاہ کی یہ حالت تھی جبکہ لاکھوں خطائی دیوار کی پناہ میں اپنے شہر کی حفاظت میں 1/3 ملین خانہ بدوش جنگجوؤں کے لشکر سے چنداں خائف نہ تھے۔ زریں بادشاہ نے جنوب میں سنگ کے قدیم گھرانے کے ساتھ اپنی مسلسل جنگ سے چڑ کر خانہ بدوش گھڑ سواروں کی مدد طلب کی تھی۔ یہ درخواست ایلچیوں کے ہاتھوں منگولوں کی طرف بھیجی گئی تھی۔
چنگیز نے کئی تومان فوراً بادشاہ کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ جی پی نوجان اور دوسرے کئی اور خانوں نے ان گھڑ سوار ڈویژنوں کی کمان کی۔ انہوں نے زرعی بادشاہ کی طرف سے کئی کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ان کی تفصیلات دستیاب نہیں، لیکن انہوں نے سلطنت خطہ کا مشاہدہ کیا اور معلومات حاصل کی۔ جب وہ اس مشن سے فارغ ہو کر واپس گوبی پہنچے تو ان کے پاس خطہ کی جغرافیائی خصوصیات کے بارے میں بیش قدر معلومات تھیں۔ واپسی پر وہ اپنے ساتھ حیران کن کہانیاں لائے۔ خطہ میں انہوں نے دیکھا کہ صاف ستھری پکی سڑکیں دریاؤں کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی تھیں، کنکریٹ کے پلیٹ فارم تھے، لکڑی کے تختے دریاؤں میں تیر رہے تھے۔ تمام بڑے شہروں کے گرد اونچی فصیلیں اور دیواریں بنائی گئی تھیں جو گھوڑے کی چھلانگ کے لحاظ سے بہت بلند تھیں۔ خطہ میں مرد ہر رنگ کا سلکی کپڑا اور بنیان پہنتے تھے، حتیٰ کہ ایک عام غلام زیادہ سے زیادہ 7 بنیانیں زیب تن کرتا تھا۔ قدیم شاعروں کے برعکس جوان شعراء دربار میں روایتی قصے کہانیوں کی بجائے سلکی سکرین پر الفاظ تحریر کر کے پیش کرتے تھے۔ عام طور پر یہ تحریریں یا اشعار عورتوں کی خوبصورتی پر مرکوز ہوتے تھے، لیکن یہ کام فن کا نادر نمونہ تھے۔ چنگیز کے فوجی افسر اپنے خان کی طرف سے عظیم دیوار کی طرف پیش قدمی کے احکامات کے منتظر تھے۔ انہیں خوش کرنے کے لیے خطہ کے خلاف بپھرے قبائل کا منہ موڑنا چنگیز کے لیے نسبتاً آسان تھا، لیکن اس کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے تھے۔ تاریخ کے اس موڑ پر جب کہ اس کی اپنی سلطنت نوزائیدہ تھی، مشرق میں خطہ کی مہم میں شکست کی صورت میں اس کے دشمنوں کے لیے منگول نو آبادیات پر حلہ بول کر اگلے پچھلے حساب برابر کرنا چنداں مشکل نہ ہوتا۔ صحرائے گوبی اس کا اپنا تھا، لیکن جب وہ جنوب مغرب کی سمت نظر دوڑاتا تو اسے اپنے زبردست دشمن نظر آتے تھے۔ جنوب کی جانب تجارتی قافلوں کی گزرگاہ نان لو کے ساتھ سیاہ کی ظالم سلطنت تھی جو ڈاکو ریاست کہلاتی تھی۔ یہ پتلے اور ٹیڑے میڑے تبتی باشندے تھے جو پہاڑوں سے اتر کر خطہ ریاست کی حدود میں گھس گئے تھے اور لوٹ مار کر کے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے تھے۔ ان کے مزید آگے ایک پہاڑی سلطنت تھی جہاں کرگز خانہ بدوش اردو آباد تھے۔ ان کا پھیلاؤ مغرب کی جانب تھا۔ یہ راستہ منگولوں کی یورش والے راستے سے ہٹ کر تھا۔ ان تمام یورش پسندوں کے درمیان میں رہتے ہوئے چنگیز نے اپنی اردو کے چھوٹے بڑے دستے مختلف مہمات پر بھیجے۔ پہاڑی ڈویژن ارخوان کی زیر قیادت تھے جو خود سیاہ کی سرزمین پر جنگ کے لیے کئی موسموں سے ٹھہرا رہا۔ ان علاقوں میں برسرے پیکار رہنے سے منگول خان کو یقین تھا کہ ان مہمات کے نتیجے میں امن قائم ہو جائے گا۔ امن کا یہ تعلق ایک جذباتی رشتے کے ذریعے اس وقت مزید پکا ہو گیا جب شاہی خاندان کی ایک عورت چنگیز کو بطور بیوی پیش کی گئی۔ دوسرے تمام تعلقات مغرب میں استوار کیے گئے۔ فوجی زبان میں یہ اقدام احتیاطی تدابیر کے تحت فلینکس کی مضبوطی کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ اس پالیسی کے نتیجے میں بہت سے نئے سردار اتحادی بن گئے۔ مغل کو اردو کے لیے مزید فوجی بھرتی مل گئی تھی اور اردو کو ایک خوش کن تجربے کا احساس ہوا۔ اسی اثناء میں حتیٰ کے حاکم کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹے کو ڈریگن سے منسوب تخت پر بٹھا دیا گیا۔ تخت پر بیٹھنے والا لمبے قد کا داڑھی والا خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی ذاتی دلچسپی کا محور شکار اور مصوری تھا۔
اس نے خود کو وائکنگ کہلوایا۔ جلد ہی خطہ کے منڈیر نز خراج کا زر کثیر لے کر نئے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ ایک افسر کو چنگیز خان سے خراج وصول کرنے کے لیے گوبی کے صحراؤں کی طرف روانہ کیا گیا۔ وہ اپنے ساتھ نئے وائکنگ کا تخت پر جلوہ فروز ہونے کا اعلان عام بھی لیتا گیا۔ دستور کے مطابق بادشاہ کے حکم نامے کو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وصول کیا جانا چاہیے تھا، لیکن چنگیز نے اس دستور کے برعکس اس حکم نامے کو وصول کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھڑا رہا۔ اس نے اس حکم نامے کو پڑھنے کے لیے ترجمان کو بھی دینا پسند نہ کیا۔ اس نے دریافت کیا، نیا بادشاہ کون ہے؟ جواب ملا، ژانگزی۔ اپنا سر جنوب کی طرف گھمانے کی بجائے خان نے تھوکا اور کہا، میں سمجھا تھا کہ آسمانوں کا بیٹا ایک خاص آدمی ہوگا، لیکن ژانگزی جیسا کمزور اور ادنا شخص اس تخت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ میں کیوں ایسے شخص کے لیے خود کو بے عزت کروں؟ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا گیا۔ اسی رات ارخوان کو خان کے دربار میں طلب کیا گیا۔ ان کے ساتھ نئے اتحادی بھی تھے، جن میں مغربی ترک کے شیر دل سردار اور اڑی کل کے عقاب شامل تھے۔ اگلے روز ایلچی کو خان کے حضور طلب کیا گیا اور اسے ایک پیغام دیا گیا جسے اسے زریں بادشاہ کو پہنچانا تھا۔ منگول کا کہنا تھا، ہماری ریاست اس قدر منظم ہو چکی ہے کہ اب ہم خطہ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ کیا زریں بادشاہ کا ملک اس قدر منظم ہے کہ وہ ہمارا استقبال کر سکے؟ ہم ایک ایسی فوج کی معیت میں آئیں گے جیسے ایک دھاڑتا سمندر چڑھائی کرتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا واسطہ دوستی سے ہوتا ہے یا دشمنی سے۔ اگر زریں بادشاہ ہمارا دوست بننا پسند کرتا ہے، ہم اسے اپنے ماتحت اس کی ریاست کی حدود میں عنان حکومت دیں گے۔ اگر جنگ کا انتخاب کرتا ہے تو اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم میں سے ایک فاتح اور دوسرا شکست کا مقدر حاصل نہ کر لے۔ اس قدر تضحیک سے بھرپور پیغام اس سے قبل کبھی نہیں بھیجا گیا تھا۔ چنگیز خان اس وقت سے ہی خطہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا جب خطہ کا بوڑھا بادشاہ ابھی حیات تھا۔ قبائلی دستور کے مطابق چنگیز خان خود کو اس کا وفادار تصور کرتا تھا۔ ایلچی ینگ کنگ واپس ہو لیا جہاں وائکنگ کی حکومت تھی۔ چنگیز کے رد عمل نے ژانگزی کو شدید غصے میں مبتلا کر دیا۔ مغربی میدانوں کے والی سے منگولوں کا حال احوال دریافت کیا گیا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ تیر بنا رہے ہیں اور گھوڑے اکٹھے کر رہے ہیں۔ اس اطلاع سے جھنجھلا کر بادشاہ نے اسے جیل میں پھینکوا دیا۔ موسم سرما آخری انگڑائیاں لے رہا تھا اور راستے مسدود ہونے کے سبب منگول ان ایام فراغت کو جنگی تیاریوں کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ وہ تیر بنا رہے تھے اور صحت و مند توانا گھوڑے اکٹھے کر رہے تھے۔ یہ زریں بادشاہ کی بدقسمتی تھی کہ چنگیز ان پر ایک فیصلہ کن حملے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہا تھا۔ چنگیز نے خطہ کے شمالی حصے میں وائکنگ کے حریف لاؤ تنگ کی طرف ایلچی بھیجے اور اسے تحفے تحائف روانہ کیے۔ چنگیز جانتا تھا کہ یہ جنگجو ماضی کے زریں بادشاہ کے ہاتھوں اپنی شکستوں کو بھولے نہ تھے۔ خان کا ایلچی لاؤ سلطنت کے شہزادے سے ملا اور دونوں کے درمیان اشتراک کا ایک معاہدہ طے پایا۔ خون کی لکیر کھنچ گئی اور دستور کے مطابق تعلق مضبوط کرنے کے لیے تیر توڑے گئے۔ طے یہ پایا کہ لاؤ کے جنگجو خطہ کے شمال کی طرف سے حملہ کریں گے اور منگول خان ان کے بدلے ان کے سابقہ تمام مقبوضات
اور اعزازات لوٹا دے گا۔ چنگیز نے دل و جان سے اس معاہدے کی پاسداری کی اور اس طرح سے لاؤ کے شہزادے کو اپنے ماتحت حتہ کا حاکم بنا دیا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جس کا ٹاپک ہوگا چینی تاریخ کا ایک باب ہو جاکو۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔